میرا نام امارہ ہے۔ میں شکل و صورت کی خوبصورت تھی، مگر قسمت نے میرا ساتھ نہ دیا۔ ہم لوگ سندھ کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں رہتے تھے۔ میری ماں کی باتیں آج بھی میرے کانوں میں گونجتی ہیں۔ وہ کہتی تھی ناجائز بچوں کے لیے اس دنیا میں کوئی جگہ نہیں ہوتی۔ میں ان کی بیٹی تھی، مگر ان کے لیے میں ایک بوجھ بن چکی تھی، ایک ایسی ذمہ داری جس سے وہ جلد از جلد چھٹکارا پانا چاہتی تھی۔ میرے والد کا ذکر ہمارے گھر میں کبھی تفصیل سے نہیں ہوا تھا۔ مجھے بس اتنا پتا تھا کہ وہ کوئی بڑے اور امیر آدمی تھے، لیکن کہاں تھے، کون سے بڑے آدمی تھے، اس بارے میں کسی کو کچھ نہیں پتا تھا۔ لوگوں کی زبان پر ہمیشہ یہ بات رہی کہ میں ناجائز ہوں۔ یہ بات مجھے بچپن سے سننے کو ملی، اور جیسے جیسے میں بڑی ہوتی گئی یہ الزام میرے سر پر سوار ہوتا رہا۔ محلے کی عورتیں تو خاص طور پر یہ بات کرنا نہیں بھولتی تھی۔ ان کی باتیں میرے دل پر ایک چھری کی طرح وار کرتی تھی، مگر میں کیا کر سکتی تھی؟ میری ماں بھی انہی لوگوں کے درمیان رہی تھی، انہی کے گھروں میں کام کرتی تھی اور انہی کے تانے سہتی تھی۔ مجھے سب سے زیادہ نفرت اپنے باپ سے رہی تھی، کیونکہ ان کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا تھا۔ میں ان سے کبھی بھی نہیں ملی تھی، لیکن اگر وہ زندہ تھے یا اس دنیا میں تھے، اور اگر کہیں پر تھے تو ہمیں مل جاتے، پھر شاید یہ سب کچھ نہ ہوتا جو ہمارے ساتھ ہو رہا تھا۔ یہ سب ان کی وجہ سے تھا۔ ماں کہتی تھی پتہ نہیں زندہ بھی ہے یا نہیں۔ پھر ایک دن میری ماں نے مجھ سے کہا کہ تمہارے لیے محلے کے ارسلان کا رشتہ آیا ہے۔ یہ بات سنتے ہی میرے دل میں ایک عجیب سی الجھن پیدا ہو گئی تھی۔ ارسلان کون؟ میں نے کبھی اس کا نام بھی نہیں سنا تھا۔ جب ماں نے مجھے بتایا کہ ارسلان ایک زیادہ عمر کا آدمی ہے، نہ ہی وہ پڑھا لکھا ہے، نہ ہی کوئی اچھی نوکری کرتا ہے، یہ بات سنتے ہی میرا دل تو جیسے ڈوب گیا تھا۔ مجھے پتا چلا کہ اس کی پہلی 2 شادیاں ہو چکی ہیں، اور اس کی دونوں ہی بیویاں اسے چھوڑ کر بھاگ گئی ہیں۔ نہ اس کے پاس دولت تھی، نہ عزت تھی، اور نہ ہی کوئی اولاد تھی۔ پھر بھی یہ رشتہ میرے لیے آیا۔ میں نے کہا ماں، یہ شادی میری زندگی برباد کر دے گی۔ میں اپنی زندگی اس طرح برباد نہیں کرنا چاہتی تھی، مگر میری ماں نے پھر بھی میری ایک نہ سنی، اور پھر میری شادی ارسلان کے ساتھ طے کر دی تھی۔ میں اس دن کو کبھی نہیں بھول سکتی تھی۔ میری ماں نے میری شادی کی تیاریاں کی جیسے وہ میری زندگی کا بہت بڑا بوجھ اتارنے جا رہی ہو۔ انہوں نے مجھے گلے لگایا، مگر ان کی آنکھوں میں محبت کے بجائے ایک عجیب سا خالی پن تھا۔ میں دلہن بن کر ارسلان کے گھر آ گئی تھی۔ ارسلان کے خاندان میں اس کی ماں تھی اور ایک بہن بھی تھی، مطلب کہ میری نند، وہ سب لوگ کہہ رہے تھے کہ ہم نے تو بہت ہی اچھا کام کیا ہے، اس لڑکی سے اپنے بیٹے کی شادی کروا دی، ورنہ یہ بھی اپنی ماں کی طرح تانے کے درمیان پھنسی رہتی۔ جبکہ پورا محلہ جانتا تھا کہ ان کے بیٹے کو کوئی بھی لڑکی دینا نہیں چاہتا۔ پہلے کئی جگہ سے ریجیکٹ ہونے کے بعد وہ ہمارے دروازے پر آئے تھے، اور میں جیسی بھی تھی ان لوگوں سے تو کئی گنا اچھی تھی۔ لڑکے کی ماں سب لوگوں سے کہہ رہی تھی کہ ہم تو آنکھوں دیکھی مکھی نگل رہے ہیں۔ وہ لوگ ایسی ایسی باتیں کر رہے تھے سب کے سامنے، بہت اچھے اور شریف بن رہے تھے، مگر اصل میں تو میں اپنے دل میں یہی دعا کر رہی تھی کہ کس نے کہا تھا تم لوگوں کو میرے گھر آنے کو؟ کیوں میرے لیے رشتہ لے کر آئے ہو؟ نہیں لاتے تو آج میری بھی جان بچ جاتی۔ میری شادی کی رات اتنی بری گزری تھی کہ آنکھ اسپتال میں کھلی۔ وہاں پر ڈاکٹر اور نرس بھی مجھے دیکھ حیران ہو رہی تھی کہ اتنی پیاری لڑکی کا کیا حال کر کے لائے ہیں۔ میں چپ چاپ بستر پر لیٹی ہوئی تھی اور اسپتال کی چھت کی طرف دیکھ رہی تھی۔ مجھے ڈاکٹر نے کہا تمہارے والدین نے کچھ نہیں کہا ان لوگوں سے پوچھنا چاہیے تھا کہ انہوں نے تمہارا ایسا حال کیوں کیا؟ میں نے کہا میری شادی تو میری ماں نے ہی کرائی ہے کہ بس اب اپنے گھر کی ہو جاؤ اور اپنی زندگی گزارو۔ ڈاکٹر نے کہا میرے پاس ایک عورتوں کے مرکز کا نمبر ہے، میں تمہیں ان کے مالک کا نمبر دے دیتی ہوں، وہ تمہیں یہاں سے صحیح سلامت اپنے ساتھ لے جائیں گے۔ پہلے بھی ہم نے 2-4 عورتوں کی مدد کی ہے، سمجھو کہ تمہاری بھی مدد ہو جائے گی۔ یہاں بہت سی ایسی عورتیں آتی ہیں جنہیں مدد کی ضرورت ہوتی ہے، ہم ان کا کانٹیکٹ سینٹر کے لوگوں سے کروا دیتے ہیں، اگر وہاں تمہاری زندگی بہت سکون سے گزرے گی۔ میں نے کہا مجھے کسی کی مدد نہیں چاہیے، مجھے کہیں نہیں جانا۔ اکیلی عورت کے نصیب میں ہمیشہ بے عزتی لکھی ہوتی ہے، چاہے یہاں تو چاہے وہاں۔ ڈاکٹر نے کہا ٹھیک ہے، جیسی تمہاری مرضی۔ میں واپس گھر آ گئی تھی، لیکن اسپتال سے آتے ہی میرے سامنے برتنوں کا ڈھیر رکھ دیا گیا تھا۔ یہ بھی نہ سوچا کہ ایک دن کی دلہن ہے، شاید مجھے گھر کے کاموں کے لیے ہی بلایا گیا تھا۔ اس گھر میں بہت سے کام تھے، میں پورا دن گھر کے کام کرتی تھی۔ میری نند اور ساس سارا دن اپنے بستر پر بیٹھی رہتی تھی، انہیں ناشتہ پانی کھانا سب کچھ اپنے بستر پر ہی چاہیے ہوتا تھا۔ سب سے بری بات تو یہ تھی کہ وہ لوگ پھر بھی میری تعریف نہیں کرتی تھی، یہ نہیں کہتی تھی کہ ہماری بہو کام کرتی ہے۔ جب میرا شوہر گھر میں آ جاتا تھا تو وہ اس سے یہی کہتی تھی کہ تمہاری بیوی گھر کا کوئی کام نہیں کرتی، سارا دن مجھے اور میری بیٹی کو ہی کام کرنا پڑتا ہے، یہ مہارانی تو بس بیٹھی رہتی ہے۔ میرا شوہر مرد تھا، مردوں کی طرح وہ کبھی مجھ پر ہاتھ اٹھاتا تو کبھی مجھے گالیاں دیتا تھا۔ محلے کی عورتوں نے مجھے بتایا کہ پہلے اس گھر سے 2 لڑکیاں اسی طرح بھاگ گئی ہیں جو میرے شوہر کی بیوی بن کر اس گھر میں آئی تھی۔ وقت گزرتا گیا اور میں امید سے ہو گئی۔ میرے لیے یہ سب ایک خواب کی طرح تھا، ایک ایسا خواب جسے میں بھی حقیقت میں بدلتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی تھی۔ میرا شوہر کہنے لگا یہ صرف کھانا بنائے گی، اور وہ بھی صرف 3 مہینے کے لیے، اس کے بعد میری بیوی بیڈ ریسٹ پر رہے گی، گھر کے باقی سارے کام آپ لوگوں کو سنبھالنے ہیں، یا پھر باہر سے کھانا منگوا لیا جائے گا، اور میں اس کے لیے روز پھل اور دودھ بھی جو ضرورت کی چیز ہے وہ سب لے کر آتا رہوں گا۔ یہ الفاظ سن کر میں ایک لمحے کے لیے تو اپنی جگہ جم کر رہ گئی تھی۔
क्या یہ وہی انسان تھا جس نے میری زندگی کو جہنم بنا رکھا تھا؟ میری ساس تھوڑی دیر خاموش رہی، پھر کہنے لگی کہ یہ کیا بات ہوئی کہ یہ کام نہیں کرے گی؟ آخر عورتوں نے ہمیشہ کام کیا ہے اور ماں بننا کوئی بیماری تو نہیں، اب کوئی بحث نہیں ہوگی۔ میرے دل میں ایک امید کی کرن جاگ اٹھی تھی۔ کیا یہ ممکن تھا کہ اللہ نے میرے شوہر کا دل بدل دیا تھا؟ کیا واقعی وہ بدلنے لگا تھا؟ مجھے یقین نہیں تھا کہ یہ سب کچھ ہمیشہ کے لیے ہوگا یا صرف ایک وقت کے لیے، مگر اس لمحے کے لیے میں نے ان پر یقین کر لیا تھا۔ ان کے برتاؤ میں تبدیلی میرے لیے کسی تحفے سے کم نہیں تھی۔ ان کی نرمی اور خیال نے میرے دل کو سکون دیا۔ میں نے سوچا شاید یہ سب آنے والے بچے کی وجہ سے ہو رہا ہے، شاید یہ بچہ ہماری زندگیوں میں کچھ ایسا لے کر آئے گا جو سب کچھ بدل دے گا۔ لیکن یہ خوشی بہت معمولی سی ثابت ہوئی۔ رات کو جب میں پانی لینے کے لیے کمرے سے باہر نکلی تو میرے کانوں میں اپنے شوہر کی آواز سنائی دی۔ وہ اپنی ماں اور بہن کے ساتھ بات کر رہا تھا۔ میں دروازے کے پیچھے رک گئی، ان لوگوں کی باتیں سننے لگی، اور جو کچھ میں نے سنا اس نے میرے دل کو پریشان کر کے رکھ دیا۔ میری نند غصے میں بول رہی تھی کہ بھائی تم نے اپنی بیوی کو ہمارے سر پر بٹھا دیا، وہ تو اب مہارانی بنی پھرتی ہے، گھر کا کوئی کام بھی نہیں کرتی، اور تمہیں بھی جیسے اپنی بیوی کے علاوہ اور کوئی نظر نہیں آتا۔ میری ساس نے بھی اپنے بیٹے سے کچھ اس طرح کی ناراضگی ظاہر کی تھی۔ انہوں نے کہا کہ تم نے تو اسے اتنا سر پر چڑھا لیا کہ وہ اب ہم پر حکومت کرے گی، یہ تو ہم نے سوچا بھی نہیں۔ میرے شوہر جو دن بھر میرے ساتھ نرمی سے پیش آتا تھا، اس کی تو اچانک شناختی بدل گئی تھی۔ وہ ہنستے ہوئے بولا، ارے آپ لوگ اتنا کیوں پریشان ہو رہے ہیں؟ سب کچھ بس 9 مہینے کی بات ہے، جیسے ہی بچہ پیدا ہو جائے گا پھر دیکھنا، میں تو اسے طلاق دے دوں گا۔ یہ الفاظ سن کر میرا دل جیسے رک سا گیا۔ میرے شوہر کی زبان سے یہ بات سننا میرے لیے ایسا تھا جیسے زمین میرے پیروں تلے سے نکل گئی ہو۔ میں اپنی جگہ پر شاکڈ کھڑی رہ گئی اور سانس لینا بھی بھول گئی۔ میری ساس کہنے لگی، اسے طلاق دے دو گے تو تمہیں دوسری لڑکی کہاں سے ملے گی؟ اتنی خوبصورت لڑکی تو تمہیں کہیں بھی نہیں مل سکتی، اور یہ تو خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ جوان بھی ہے، یہ تو اپنی زبان بھی نہیں کھولتی، ہم اسے جتنا بھی کہیں یہ کسی بات کی شکایت نہیں کرتے۔ میرے شوہر نے لاپرواہی سے کہا، کوئی نہ کوئی مل ہی جائے گی، میرے دل میں اس کے لیے کوئی جگہ نہیں بچی ہے۔ میرے شوہر نے کہا، اگر اس نے بیٹی پیدا کی تو اس کی بیٹی کے ساتھ ہی اسے گھر سے نکال دوں گا، اور اگر بیٹا پیدا ہوا تو اس کی خاطر کچھ دن یہ ہمارے گھر میں نوکرانی بن کر رہ سکے گی، لیکن جیسے ہی میں دوسری شادی کر لوں گا تب فوراً ہی اسے اپنے گھر سے نکال دوں گا۔ یہ ساری باتیں سن کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ دل کی ساری وہ امیدیں جو دن بھر جگمگاتی رہتی تھی ایک ہی لمحے میں بجھ گئی تھی۔ میں نے سوچا، کیا یہی میری زندگی کی حقیقت ہے؟ کیا میری حیثیت صرف ایک بچہ پیدا کرنے کی ہے؟ اگر میں نے بیٹی کو جنم دیا تو یہ لوگ اس کی بھی میرے ساتھ ساتھ زندگی برباد کر دیں گے۔ میرے شوہر کے نرم برتاؤ کے پیچھے صرف یہی وجہ تھی۔ میں خاموشی سے اپنے کمرے میں واپس آ گئی تھی۔ میرے شوہر کے الفاظ بار بار میرے کانوں میں گونجتے رہے، کیا ہمیں تو بچے سے مطلب ہے اور مجھے بیٹا ہی چاہیے، مجھے اپنی بیوی سے کوئی مطلب نہیں۔ یہ الفاظ میرے دل میں تیر کی طرح وار کر رہے تھے۔ اگلی صبح جب میں اٹھی تو میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں اپنی ماں کے کہے ہوئے الفاظ کو ہمیشہ یاد رکھوں گی۔ انہوں نے کہا تھا، زندگی آسان نہیں ہوتی لیکن تمہیں اپنی ہمت نہیں ہارنی چاہیے۔ میں جانتی تھی کہ میرے لیے سب آسان نہیں ہوگا، لیکن میں نے دل ہی دل میں دعا کی کہ اللہ مجھے ہمت دے اور کسی نہ کسی طرح میں اپنی زندگی کو سنبھال سکوں۔ اپنے شوہر کی باتیں سن کر میرا دل ٹوٹ گیا تھا۔ دن گزرتے رہے اور پھر ایک دن میری طبیعت خراب ہو گئی۔ مجھے اسپتال لے جایا گیا۔ میں نے ایک بیٹی کو جنم دیا۔ اسپتال سے ڈسچارج ہونے کے بعد وہ مجھے گھر لے آئے اور گھر آ کر مجھے ڈھیر ساری باتیں سنانے لگے۔ میں ابھی تو اسپتال سے آئی تھی، میری حالت ٹھیک نہیں تھی۔ میرے شوہر نے تو اس بات کا بھی خیال نہیں کیا، کہنے لگے، کون رکھے گا اس کو اپنے پاس؟ مجھے تو بیٹی کی خواہش تھی، بیٹیاں تو بوجھ ہوتی ہیں، اسے میں نہیں پال سکتا۔ مجھے اس کی باتوں سے اتنی تکلیف ہو رہی تھی، اتنی زیادہ کہ میں بتا نہیں سکتی تھی۔ ساری زندگی میں نے اپنی جذباتی ماں کے ساتھ گزاری اور میں خود بھی اب جذباتی ماں بن چکی تھی۔ میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے۔ میں نے اپنے شوہر سے کہا، میں کیا کروں؟ اس معصوم بچی کو میں کہاں لے کر جاؤں؟ میرے شوہر کہنے لگے، ابھی اور اسی وقت تم دونوں میرے گھر سے نکل جاؤ، 1-2 دن میں تمہیں طلاق کے کاغذات بھیج دوں گا۔ میں نے اپنے شوہر کے آگے ہاتھ جوڑ کر کہا، پلیز میرے ساتھ ایسا مت کرو، یہ تمہاری اولاد ہے۔ مگر وہ نہ مانا، بولا، یہ تو تمہاری بیٹی ہے اور تم یہاں سے نکل جاؤ۔ میں نے اپنے شوہر سے کہا، میں کہاں جاؤں گی؟ رات کے اس وقت اگر اپنی ماں کے پاس چلی گئی تو وہ بھی مجھے دیکھ کر بہت پریشان ہو جائے گی۔ ویسے بھی میرا مائکہ یہاں سے بہت دور تھا۔ میرے شوہر اور میری ساس مجھے ڈھیر ساری باتیں سنا رہے تھے۔ میری ساس کہنے لگی، ہم تو اسے اپنے پاس 1 منٹ بھی نہیں رکھیں گے، تو ایک کام کر، اس کو کچرے کے ڈھیر پر پھینک کر آ، ساری رات یہ روتے روتے خود ہی مر جائے گی۔ میں نے کہا، نہیں، میں ایسا نہیں کروں گی۔ اتنے میں میری نند نے میرے شوہر سے کہا، بھائی تم نے اپنی بیوی کو ہمارے سر پر بٹھا دیا، وہ تو اب مہارانی بنی پھرتی ہے، گھر کا کوئی کام بھی نہیں کرتی اور تمہیں بھی جیسے اپنی بیوی کے علاوہ اور کوئی نظر نہیں آتا۔ میری ساس نے میرے بال پکڑ لیے اور کہنے لگی، اگر تجھے اس گھر میں رہنا ہے تو اس کو کوڑے کے ڈھیر میں پھینک کر آنا ہی پڑے گا۔ میں نے اپنی نند سے کہا کہ تم بھی تو ایک لڑکی ہو، پھر تم اس کے بارے میں ایسا کیوں کہہ رہی ہو؟ میری ساس نے ایک تھپڑ رکھ کر میرے مارا اور بولی، اپنی بیٹی کی برابری میری بیٹی سے کر رہی ہے؟ مجھے درد ہونے لگا، میں چیخنے لگی۔ میں نے کہا، پلیز ماں جی مجھے چھوڑ دو، مجھے درد ہو رہا ہے۔
لیکن میری ساس اس وقت ایک ظالم عورت بن گئی تھی۔ میری ساس کہنے لگی بتا اس کو کوڑے کے ڈھیر پر پھینک کر آؤ گی یا نہیں۔ وہ میرے بال بہت زور سے کھینچ رہی تھی، اسی لیے مجبوراً میں نے ان سے کہہ دیا کہ اچھا ٹھیک ہے، میں اسے کوڑے کے ڈھیر پر پھینک کر آ جاؤں گی۔ انہوں نے مجھے چھوڑ دیا اور میں روتی ہوئی اپنی بچی کو گود میں لے کر کوڑے کے ڈھیر کے پاس چلی آئی تھی۔ میں اپنی بیٹی کو گلے سے لگا کر بہت رو رہی تھی، مجھے اس پر بہت ترس آ رہا تھا۔ کافی دیر تک میں وہاں کھڑی روتی رہی، پھر کچھ دیر بعد میں نے اسے وہاں زمین پر رکھ دیا، لیکن وہ کوڑے کے گھر نہیں تھا۔ کوڑے کے گھر سے کچھ دور میں نے اسے چھوڑ کر آئی تھی۔ میرے دل میں تو بہت تڑپ رہی تھی اپنی بیٹی کے لیے، لیکن میں کیا کر سکتی تھی؟ اگر میں اسے وہاں چھوڑ کر نہیں آتی تو یہ لوگ مجھے اپنے گھر میں رہنے کی جگہ نہیں دیتے۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں کچھ بھی کر کے اپنا سسرال چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گی، بھلے ہی لوگ ہمیشہ مجھ پر ظلم کرتے رہیں۔ جب میں گھر آئی تو مجھے خالی ہاتھ دیکھ کر سب لوگ بہت خوش ہوئے۔ میں خاموشی سے خدا کے آگے آ کر بیٹھ گئی تھی اور دعا کرنے لگی۔ اس کے آگے میں نے رو رو کر اپنی بیٹی کی سلامتی کی دعا کی۔ اس وقت میرے خدا کے علاوہ کوئی بھی نہیں تھا۔ میں یہی دعا کر رہی تھی کہ میری بیٹی کو کوئی نقصان نہ پہنچے، کاش وہ میری ہو پاتی، لیکن یہ لوگ اس گھر میں بیٹی کو کبھی برداشت نہیں کریں گے۔ دعا کرتے کرتے اور روتے روتے میں بے ہوش ہو گئی، کیونکہ میرے دل میں میری بیٹی کی بہت فکر تھی۔ اس معصوم بچی کا رات بھر نہ جانے کیا حال ہوا ہوگا۔ وہ اپنی ماں کی گود کے لیے اور بھوک سے تڑپ رہی ہوگی، لیکن اس کے پاس تو اس کا اپنا کوئی بھی نہیں ہوگا۔ میں بے ہوش ہو گئی، لیکن جب صبح کا سورج نکلا تو میری ساس نے مجھے لات مار کر جگایا اور کہنے لگی کہ اٹھو اور گھر کے سارے کام کرو۔ جیسے میری آنکھ کھلی تو پھر سے میرے دماغ میں میری بیٹی کا خیال آ گیا تھا اور پھر سے میری آنکھیں نم ہو گئی تھی۔ میرے دل میں بے چینی ہونے لگی، میں تڑپ اٹھی تھی۔ سوچا کہ کوشش کرتی ہوں اپنی بیٹی کو دیکھ کر آنے کی، وہ زندہ ہے یا مر گئی۔ پھر یہ سوچ کر میں نے اپنے قدم روک لیے کہ مجھے وہاں نہیں جانا چاہیے۔ میں ایک ایسی ماں ہوں جو خود ہی تو اپنی بیٹی کو وہاں چھوڑ کر آئی تھی، اور اب میں اس کی حالت دیکھنے کیسے جا سکتی تھی۔ میں نے اپنے آنسو پہنچے اور میں اٹھ گئی تھی۔ جیسے ہی میں کام میں لگی تب مجھے آواز آئی کہ ہمارے گھر کے باہر اعلان ہو رہا تھا، ایک معصوم بچی ہمارے گاؤں کے نمبردار کے پاس آئی ہے۔ نمبردار نے گاؤں میں اعلان کروایا وہ بچی جس کسی کی بھی ہے وہ آ کر اپنی بچی کو لے جائے۔ ملک سلطان نے اس بچی کی ذمہ داری اٹھا لی تھی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ بچی بہت ہی خوش قسمت ہے۔ پتہ نہیں بچی کس کی ہے، لیکن انہوں نے اس بچی کی ساری زندگی کی پرورش کا خرچ دینے کا وعدہ کیا۔ کوئی ایسا بے اولاد ہے جو اس کی پرورش اچھے طریقے سے کرنا چاہتا ہے تو اس بچی کو اس کے حوالے سونپ دیں گے، لیکن یہ بچی کسی پر بوجھ نہیں بنے گی۔ اگر اس کے اصلی والدین یہاں آئیں گے تو زیادہ بہتر رہے گا، کیونکہ ملک سلطان شہر کے سب سے بڑے بزنس مین تھے۔ یہ اعلان بار بار ہو رہا تھا۔ یہ اعلان جیسے ہی میرے شوہر نے سنا تو اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور کہنے لگا تم اس بچی کو کہاں چھوڑ کر آئی تھی؟ میں نے کہا میں تو اسے کوڑے کے پاس ہی چھوڑ کر آئی تھی۔ میرے شوہر کہنے لگے کہ چلو میرے ساتھ، ابھی اور اسی وقت ہماری تو قسمت جاگ گئی ہے۔ اس بچی کو شہر کے کسی بڑے آدمی نے تھام لیا ہے اور اب وہ اس کا سارا خرچ دینے کے لیے تیار ہے۔ وہ بہت امیر آدمی ہے، سنا ہے کل رات وہ اپنی گاڑی میں بیٹھ کر ہمارے گاؤں کے نمبردار سے ملنے آ رہا ہے۔ اپنے بچوں کو لے کر اس طرح راستے پر نہیں چھوڑتا۔ اس بچے سے ہمدردی ہوئی، وہ چاہتے ہیں کہ اگر اس کے اصل والدین نہیں ملے تو اس کو اپنے ساتھ شہر لے کر چلے جائیں گے۔ گاؤں کے سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس بچی کی تو قسمت جاگ اٹھے گی، یہ بہت ہی امیر آدمی کے ہاتھ لگ گئی ہے۔ اگر ہم انہیں جا کر یہ بتا دیں کہ ہاں ہم مجبور تھے اور غربت کی وجہ سے ہم نے اپنی بیٹی کو راستے پر چھوڑ دیا تھا تو یہ آدمی ہماری بہت مدد کرے گا۔ تمہیں اس کے پاس جا کر یہی کہنا ہے کہ یہ میری بیٹی ہے اور ہم بہت غریب ہیں۔ اس آدمی سے تو میں بھی ملنا چاہتی تھی کیونکہ اس آدمی کا نام میرے والد سے ملتا تھا۔ میں فوراً ہی اپنے شوہر کے ساتھ نمبردار کے گھر چلی گئی تھی کیونکہ وہ آدمی وہیں پر ٹھہرا ہوا تھا۔ جیسے ہی میں وہاں پہنچی تو انہیں دیکھ کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے کیونکہ ان کی شکل میری شکل سے بہت ملتی تھی۔ میرے شوہر نے مجھ سے ایکٹنگ کرنے کے لیے کہا تھا، لیکن میں ایکٹنگ نہیں کر رہی تھی، مجھے تو انہیں دیکھ کر ہی رونا آ گیا تھا۔ میں فوراً ان کے پیروں میں جا کر گر گئی اور زاروں قطار رونے لگی۔ میں نے انہیں فوراً ہی پہچان لیا، وہ میرے والد تھے۔ میری آنکھوں سے مسلسل آنسو نکل رہے تھے۔ میں نے اپنے والد کو دیکھ کر کہا یہ بچی میری ہے اور آپ میرے والد ہیں۔ میرے والد نے مجھے اٹھایا، میرے آنسو صاف کیے اور کہا بیٹی میں نے تمہیں بہت ڈھونڈا لیکن کبھی تم اور تمہاری ماں مجھے نہیں ملی۔ میں نے کہا ابا آپ مجھے دیکھ کر کیسے پہچان گئے؟ انہوں نے کہا دیکھو تمہاری شکل میری شکل سے مل رہی ہے، کیا یہ تمہاری بیٹی ہے؟ میں تمہیں دیکھتے ہی پہچان گیا ہوں کیونکہ اس لڑکی کی شکل تم سے ملتی ہے۔ میری بیٹی میرے والد کی گود میں تھی اور میرا خدا مجھے میری دعاؤں کا جواب دے چکا تھا۔ ابا نے مجھے اپنے گلے سے لگا لیا، میں نے اپنی بیٹی کو بہت جھٹ سے گلے لگا لیا اور ہم تینوں ایک دوسرے سے لپٹ کر رونے لگے۔ ادھر میرا شوہر کھڑے ہو کر یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ میرے والد نے مجھے بتایا کہ وہ مجھے اور میری ماں کو نہ جانے کب سے تلاش کر رہے ہیں اور یہاں اس گاؤں کے نمبردار سے ملنے کے لیے آئے تھے۔ کل رات انہوں نے جب کوڑے کے پاس میری بیٹی کو پڑے ہوئے دیکھا تو انہوں نے اپنی گود میں اسے اٹھا لیا اور وہ نمبردار کے پاس چلے گئے۔ نمبردار سے انہوں نے پورے گاؤں میں اعلان کروانے کے لیے کہا تھا۔ میری بیٹی کو دیکھ کر انہیں میرا بچپن یاد آ گیا تھا اور اسی لیے انہوں نے سوچا کہ اس کے اصل والدین ضرور آئیں گے اور کچھ ایسے والدین بھی آئیں گے جو جبری طور پر دولت کی لالچ میں آ کر اس بچی کو قبول کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ میرے والد نے بڑی محبت کے ساتھ میرے سر پر ہاتھ رکھا تھا۔ میرے والد نے آج جو میرے لیے کیا تھا یہ سب کچھ تو میں ڈیزرو کرتی تھی۔ اگر بچپن سے ہی والد میرے ساتھ ہوتے تو شاید میری زندگی ایسی نہ ہوتی، لیکن اب وہ آ گئے تھے۔ انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ وہ سب کچھ ٹھیک کر دیں گے۔ میرے خطرناک شوہر اور خطرناک سسرال والوں سے میرا پیچھا چھوٹ گیا تھا۔ میری آنکھوں سے مسلسل آنسو نکل رہے تھے، لیکن یہ آنسو سکون کے تھے۔